اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں ثانی گدی نشید دربار عالیہ دادا حضرت پیر شاہ رسول حقانی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے دادا محترم پیر سید ناصر الدین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد محترم شہنشاہ روحانیت پیر سید ولید حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور میں صاحبزادہ پیر ثانی سرکار آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ کل حال۔ میرے تمام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اقارب، مریدین بیرون ملک اور تمام مسلم امہ اور بیرون ملک جو میری بہن بیٹیاں رہتی ہیں سب اور سندھی بھائی سب کو پیار بھرا سلام، اور میرے یوٹیوب چینل پیر ثانی سرکار اور میرے فیس بک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج جو رمضان شریف کا تیسرا روزہ گزر رہا ہے اور ایسے ہی رمضان شریف ہم سے الوداع ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ دن بدن دن جلدی گزر رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور چوتھے روزے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ آج جو میں نے خبر سنی ہے، اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں اس موذی مرض سے بھی نجات دلائے گا، اور دبئی نے تو اپنے لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے، خوشی کا اظہار تھا ان کے عوام میں، تو انشاءاللہ ہمارا پاکستان میں بھی انشاءاللہ یہ خبر عنقریب سننے میں آئے گی اور ہم اپنے گھروں سے نکل کر خوشیاں منائیں گے، اور میرے ان غریب بہن بھائیوں جو بیچارے تنگ ہیں، اللہ پاک ان کے بھی رزق میں اضافہ کرے۔ آج سب کے لیے جو مجھے فیس بک واٹس ایپ پر اور میسنجر پر میسج کیے انہوں نے، اور میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آج کل رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، تو میری زیادہ کوشش یہ ہے کہ کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بندش یہ چل رہی ہے، کاروبار نہیں ہے، تو زیادہ میں رزق کی طرف توجہ دوں، جس کو جو وظیفہ پسند آئے وہ وظیفہ وہی کرے۔ سارے تو اللہ پاک کے نام ہیں، جو بھی پڑھو گے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو میرے لیے بھی دعا کریں کہ مجھے بھی رزق میں اللہ پاک کمی نہ دے، اور تمام مسلم امہ اور جو غریب بھائی جو اس تکلیف میں کرب میں مبتلا ہیں ان کو اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے مدد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔ آج جو موضوع لے کے آیا ہوں، آسمان سے رزق کی بارش، یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے کرنے سے اللہ پاک آپ کو غیبی طریقے سے ایسے خزانوں سے مدد فرمائیں گے جس کا آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضور پاک کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اے نبی پاک، اے اللہ کے نبی، میری گھر میں رزق کی تنگی ہے، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائے جس میں میرے گھر کی رزق کی تنگی دور ہو جائے اور میں امیر بن جاؤں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صبح کی جو سنتے ہیں وہ پڑھ کے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ دے دیں، تو وظیفہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ حضور پاک نے کہا یہ تسبیح آپ نے سنتے پڑھ کے تھوڑا سا وقفہ دے کے آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔
صحابی نے یہ وظیفہ حضور پاک سے سنا اور وہ چلا گیا. کچھ عرصے بعد آیا تو کہا کہ اے اللہ کے نبی کہ میرے پاس اتنا رزق ہو گیا ہے کہ میں اب سنبھال نہیں سکتا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس میں سے اپنے غریب بہن بھائیوں کا حصہ بھی نکالو، غربا کا بھی نکالو اور ہمسایوں کا بھی نکالو. دیکھنا پھر اللہ پاک تمہارے غیبی خزانوں سے اور زیادہ مدد کرے گا. تو اس صحابی نے ایسا ہی کیا. تو پھر چند مہینوں بعد آیا، اس نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں سنبھال ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں یتیموں اور مسکینوں کا حق نکالو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنا بھی رزق آپ کا آئے اللہ کے غیبی خزانوں سے، اس میں سے 5% اللہ کی راہ میں کاروبار لگاؤ. میرا کاروبار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 5% اپنے رزق میں سے ایک علیحدہ نکال کے رکھو اور وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر لو. نہ تو وہ زکوٰۃ ہو، نہ وہ صدقات ہو، نہ وہ کچھ ہو. بس آپ نے 5% اپنا ایک حصہ نکال کے رکھ دینا ہے اور وہ غربا میں، مساکین میں، یتیموں میں وہ تقسیم کرنا ہے. اور پھر دیکھیں اللہ پاک کی راہ میں 1 روپیہ کریں گے، آپ کو 10 روپے اللہ پاک لوٹا. یہ اللہ پاک کے ساتھ ایک بزنس ہے. دنیا کے بھی بزنس آپ نے کیے ہوں گے، آج اللہ پاک سے بزنس کر کے دیکھیں کیسے اللہ پاک آپ کو نوازتے ہیں غیبی خزانوں سے، غیبی طریقوں سے. وہ کہتے ہیں نا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ایسے خزانوں سے، ایسی جگہوں سے تمہیں دوں گا جس کا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے آ گیا. اور یقین کریں میرا آزمودہ تجربہ ہے کہ اللہ پاک مجھے ایسے خزانوں سے دیتا ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے آئے ہیں. جب اللہ پر توکل کریں گے تو یقین کریں اللہ پاک کبھی بھی آپ کو دکھ نہیں دیتا. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کبھی آپ، اور یہ مہینہ سبحان اللہ، اور ایسا مہینہ، اور اس مہینے میں تو ایک نیکی کے جو عام روٹین میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہاں 100 نیکیاں ملیں گی آپ کو. اسی رمضان میں اللہ سے کاروبار کریں، دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیسے اللہ پاک نوازتے ہیں. اور یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ کریں، کیونکہ یہ حضور پاک کا دیا ہوا وظیفہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. جب آپ سنتے پڑھ لیں، سنتے پڑھنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ دے دیں اور اس میں ایک تسبیح آپ روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کا رزق کی جو بندش، کاروبار کی بندش سب ختم ہو جائے گی اور آپ کو اللہ پاک ایسے خزانوں سے مدد فرمائیں گے جو ناقابل یقین ہوگا کہ آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیسے کیسے کہاں سے آ رہا ہے. مجھے اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمارے جو غریب بھائی، جو مخیر حضرات ہیں، انہیں چاہیے اس ہمارے غریب بھائیوں کا ساتھ دیں جو اس مضی مرض کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہیں. آج موقع ہے آپ کے پاس کہ رمضان شریف ہے، آپ اللہ کے ساتھ کاروبار کر کے دیکھیں. آپ دنیا کے ساتھ کرتے ہیں، دنیا کی جو آج کا سلسلہ چل رہا ہے، 1 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچتے ہو، وہ گناہ بھی ہو جاتا ہے اور پھر اس میں برکت بھی نہیں رہتی. آج اللہ سے بزنس کریں اس رمضان شریف میں، میں کہتا ہوں آپ مالا مال ہو جائیں گے. آپ اللہ سے بزنس کریں گے تو صحیح. یہ تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ تو منافع ہی منافع ہے. 1 روپیہ خرچ کریں 10 کریں گے 100، رمضان میں تو اس سے دگنا. میں اپنے تمام دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں سے التجا کرتا ہوں جو مخیر حضرات ہیں جن کے پاس منتھلی انکم آ جاتی ہے تو اس میں سے 5% نکال کے اللہ کی راہ میں تقسیم کریں اور پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو کیسے نوازتے ہیں. اور یہ مہینہ تو رحمتیں لوٹنے کا ہے، بہاریں لوٹنے کا ہے. یہ تو مہینہ ایسا ہے اس میں جتنا خرچ کرو گے اتنا، نہ تو اس کا حساب کتاب ہے.
جتنا پہنو گے کوئی حساب نہیں ہے، جتنا پیو گے کوئی حساب نہیں ہے، جتنا خرچ کرو گے کوئی حساب نہیں ہے، باقی دنوں میں تو حساب ہے، ہر چیز کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ میں ہر دفعہ آپ سے التجا کرتا ہوں، یہ گھڑیاں ایسی ہیں جس میں ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے ان کشمیری بھائیوں کے لیے بھی، برما کے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اللہ پاک ان یہودی لابیوں کی جو سازشیں ہیں وہ ناکام ہو جائیں، ہم پھر دوبارہ ایک اپنے اللہ کی راہ میں چلنے والے بن جائیں۔ یہ تھوڑی سزا ہے، رمضان میں خانہ کعبہ کی بہاریں تھیں، ہوتی ہیں، مسجد نبی کی بہاریں ہوتی ہیں، وہ رک گئی ہیں، یہ اللہ پاک کی ناراضگی ہے نا۔ لیکن وہ بہاریں رکی ہوئی تو نہیں ہے، اللہ پاک کو ضرورت تو نہیں ہے ہماری ان عبادات سے، اس کے فرشتے اتنی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک سے استغفار توبہ کریں اور معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اور انشاءاللہ میرا امید ہے کہ یہ بیماری ہم سے ٹل گئی ہے۔ اور اجازت دیجیے، نئے عمل اور نئے وظیفے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کل حال۔ اعوذ باللہ من الشیطان